بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، نظر بد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہم نے جانا کہ نظر بد ایک مسلم حقیقت ہے اور یہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اس حد تک نقصان دہ ہے۔ پھر ہم نے وہ پریکاشنز، وہ احتیاطی تدابیر سیکھیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر نظر لگنے سے بھی پہلے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایز اے بشر کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو کیا کریں؟ سبحان اللہ، شریعت مطہرہ یہاں بھی ہمیں رہنمائی دیتی ہے کہ اگر نظر لگانے والے کا علم ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو پھر پچھلی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کیا علاج ہے، کس طریقے سے اس کے وضو کا استعمال شدہ پانی استعمال کر کے، غسل کر کے تم اپنے مریض کو شفا رب سے دلوا سکتے ہو۔ لیکن یہ تو وہ طریقہ تھا، اس صورت میں تھا کہ جب نظر لگانے والے کا علم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے۔ لیکن تب جب نظر لگانے والے کا ہی علم نہیں کہ آپ کوئی بڑے گیٹ ٹوگیدر سے آ رہے ہیں اور آپ خود ہی نہیں جانتے کہ کس کی نظر لگی ہے، بس اتنا علم ہے کہ کسی کی نظر لگی ہے، لیکن نظر لگانے والے کا تعین آپ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ شریعت نے یہاں بھی ہمیں رہنمائی دی کہ ذکر الہی وہ محفوظ پناہ گاہ ہے کہ صبح و شام مسنون اذکار کی پابندی کرنے والا جادوگر کے جادو سے، حاسد کے حسد سے اور نظر بد سے پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ مسند احمد جامع ترمذی میں حارث اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کے پیچھے کوئی تیز دشمن بھاگ رہا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے کسی محفوظ پناہ گاہ میں داخل ہو جاتا ہے اور پناہ حاصل کر لیتا ہے، تو گویا تیز دشمن شیطان ہے اور محفوظ پناہ گاہ ذکر الہی ہیں کہ جو بندہ مومن ذکر الہی کی پابندی کرتا ہے وہ اپنے تیز دشمن سے بچ کر محفوظ پناہ گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا معنی ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو ایسی صورتیں اور آیات ہمیں آلریڈی معلوم ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر نقصان اٹھاتے ہیں تو غفلت کے اور نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کہ سورہ فاتحہ کو دیکھیے کہ ایسی چیز ہے کہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اور ہم سب کو آتی ہے، پھر بھی اگر ہم شفا سے محروم رہیں تو نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تھوڑا آگے بڑھیے، آیت الکرسی کو لے لیجئے کہ سبحان اللہ، اس کا قاری زمین و آسمان کے ہر شر سے، ہر مخلوق کے شر سے، ہر تکلیف دینے والی چیز کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایون اگر صرف ایک بار سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو گویا اس پڑھنے والے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت ہے، اس قدر محفوظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، پھر بھی نقصان اٹھائیں تو ذمہ تو پھر ہمارے اپنے آتا ہے، غفلت تو پھر ہماری اپنی ہے۔ پھر معوذات کہ جن کا مطلب ہی پناہ دینے والی صورتیں ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان تین سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تین پناہ دینے والی معوذات صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں، ذکر و اذکار پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ معوذات پناہ دینے والی صورتیں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس انہیں ہی اپنے اوپر لازم کر لیا اور فرمایا کہ کسی بھی پناہ چاہنے والے شخص کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہو سکتا۔ تو معوذات، پناہ دینے والی صورتیں، قرآن کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں، فائدہ اٹھائیے اور نقصان مت اٹھائیے۔ اپنی غفلت سے اپنے آپ کو نقصان مت دیجیے، کیونکہ قرآن میں ایسی آسان آیات، ایسی آسان صورتیں ہیں جو بچے کو آتی ہیں، اور پھر بھی ہم نقصان اٹھائیں تو پھر ذمہ داری اور غفلت تو ہماری اپنی ہے۔ اور اگر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سہارا بنائیں
تو دیکھیں کہ اتنے پیارے پیارے الفاظ ہیں اور بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے، اس قدر آسان، صرف ایک لائن کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے بعد کوئی بھی نقصان دینے والی چیز نقصان نہیں دے سکتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کس کو شفا چاہیے، کس کو حفاظت چاہیے، کس کو پناہ چاہیے، اور جو اس کے نام کے ساتھ پناہ لیتا ہے تو گویا ضمانت اور شفا گارنٹیڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹی سی دعا جو صبح اور شام صرف 3 بار پڑھ لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے ذمے اور اللہ کی پناہ گاہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اور الفاظ دیکھیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اس کی پناہ مانگتی ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو وہ دعائیں ہیں نا کہ مریض خود پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، خود پڑھنے کے قابل ہے تو پڑھے اور شفا حاصل کرے، یا بیماری لگنے سے بھی قبل پڑھے اور محفوظ ہو جائے۔ لیکن تب کہ اب مرض اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب ہم پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کیا کریں؟ یہ اس شریعت کی، دین اسلام کی خوبی ہے کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں رہنمائی دی نہ گئی ہو۔ اب فرمایا کہ اپنے پیاروں کو، اپنے مریضوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کرو، بسم اللہ ارقیکا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا، میں اللہ کے نام کے ساتھ تم پر دم کرتا ہوں یا کرتی ہوں ہر تکلیف دینے والی چیز سے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کے نظر سے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں یا کرتی ہوں، واللہ یشفیکا، کہ وہی شفا دینے والا ہے، شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو سبحان اللہ، فائدہ اٹھائیے، دیکھیے کہ ہم نظر کی حقیقت بھی ہمیں بتائی کہ مسلم ہے، نقصان دینے والی ہے، اور پھر پریکاشنز بھی بتائے، احتیاطی تدابیر بھی بتائیں، اور پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی، نظر لگ گئی تو اب بتایا جس کی نظر لگی ہے اس کے وضو کے استعمال شدہ پانی سے اس طرح علاج کرو، اس طرح شفا حاصل کرو۔ لیکن اگر نظر لگانے والے کا ہی پتہ نہیں تو کیا کریں؟ شریعت نے وہاں بھی رہنمائی دی کہ ذکر الہیہ گویا تمہارے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بھی اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ذکر تک نہیں پڑھ سکتا، اذکار تک نہیں کر سکتا، تو ان کے پیاروں کو، ساتھیوں کو بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ ان پر دم کر دو اور علاج اللہ سے لے لو، کیونکہ علاج تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لیکن اگر اب بھی مسلم نقصان اٹھاتا ہے تو پھر گویا وہ خود شیطان کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے۔ روکیے اور مسنون اذکار، صبح شام کے اذکار جو میں نے ابھی مختصراً آپ کے سامنے قرآن سے، حدیث سے رکھے، ان پر عمل کیجئے، اپنی روٹین کا حصہ بنائیے اور محفوظ پناہ گاہ میں حاصل ہو جائیے۔ اس شخص کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے جو فی ذمت اللہ، رب کے ذمہ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔